اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت حبر الامہ سید المفسرین رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو، یعنی کہ ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیکیاں جتنی پسند ہے، جتنی محبوب ہے، یا نیکیوں کا جو اجر اللہ ان 10 دنوں میں عطا فرماتا ہے، ان کے علاوہ اور دنوں میں نیکیوں کا وہ صلہ یا وہ اجر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، کیا وہ نیکی سے جہاد بھی بڑھ کر نہیں ہے؟ یعنی جہاد کا ثواب بھی ان نیکیوں سے نہیں بڑھ سکتا؟ ان دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں تو جہاد کا ثواب بھی اس سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی کہ ذی الحجہ شریف میں 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، جہاد بھی اس سے یا جہاد کی نیکی بھی اس سے بڑھ نہیں سکتی، بلکہ یہ جہاد سے بڑھ کر ہیں۔ ہاں، جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے اور شہادت کا مقام حاصل کر لے، یعنی اپنا کچھ وہ لے جائے تو واپس نہ لائے، نہ جان لائے نہ مال واپس لائے، تب اس کی شہادت جو ہے ان نیکیوں سے بڑھ سکتی ہے۔ باقی کے شہادت کے علاوہ جو کچھ بھی اور دنوں میں آپ نے عمل کیا ہے، وہ ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی ہے وہ ہر نیکی سے بڑی نیکی اور بڑا صلہ پاتی ہے اور بڑا اجر پاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں اور غور فرمائیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی نیکی کو حضور علیہ السلام نے کتنی جو وہ بڑی بیان فرمائی، اور اس کا صلہ اور اس کے اجر کے بارے میں کیسی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس کی شرح کرتے محدثین نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی نیکیوں کے علاوہ ان کو شمار کیا گیا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک شخص تھا، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص تھا جس کو میوزک کی اور گانے باجے کی بڑی عادت تھی، اور وہ اس لت میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی میں وہ ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ گانے باجے تماشوں کا عادی تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں اس کا ایک اچھا عمل یہ تھا کہ جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند دیکھتا تھا تو اس چاند کے دیکھتے ہی وہ پہلی ذی الحجہ شریف سے روزہ شروع کر دیتا تھا، یعنی روزہ رکھ لیتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ کریم آقا، ایک بندہ ہے جو میوزک اور گانے وغیرہ کا عادی ہے، لیکن جب ذی الحجہ شریف کا وہ چاند دیکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ نوازی اور کرم نوازی فرما کر اس جوان کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ابھارتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ دن حج کے دن ہے اور ان دنوں میں حاجی عبادت کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں تو پہنچ نہیں سکتا، تو میں یہیں عبادت کر کے ان کی دعا میں اور ان کی عبادتوں میں بھی شریک ہو جاؤں۔
میری بھی شرکت ہو جائے کہ میں ان کی دعاؤں میں، ان کی عبادتوں میں، وہ عبادت کریں تو میں بھی عبادت کر لوں، وہ راتوں کو جگ رہے تو میں بھی راتوں کو جگ لوں، وہ ان کی عبادت میں میری بھی شرکت ہو جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اس جوان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تم روزہ رکھتے ہو تو ان میں سے ایک روزے کا ثواب ایسے ہیں جیسے کہ ہر روز، یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ سال بھر میں ہر دن تم نے روزے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر صرف یہی ثواب نہیں کہ تم نے ہر دن روزہ رکھا، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ثواب ہے کہ گویا کہ تم نے ایک روزے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے، اور حرم شریف میں قربانی کے لیے تم نے 100 اونٹ روانہ کیے، اور جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لیے تم نے 100 گھوڑے دیے، یعنی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 قربانیاں یعنی حرم میں 100 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور جہاد کرنے والوں کے لیے 100 گھوڑے دینے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں ایک روزہ ذی الحجہ شریف میں رکھنے پر اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنے مبارک دن ہیں کہ ایک تو ایک روزہ رکھا ذی الحجہ شریف میں، سال بھر روزوں کا ثواب ایک، دوسرا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا ثواب۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا کوئی کسی کو نہیں دے گا، یا کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم اس مبارک عشرے میں روزوں کا اہتمام کرتے۔